اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يؤصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مثال پر، قرآن میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان مثالوں پر مشرکین نے جو اعتراض کیا تھا اس اعتراض کا جواب دیا تھا۔ مشرکین کا اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن معاذ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع صورت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی اگر کسی کو شک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کے سمجھنے میں کمی ہے۔ اس کا دماغ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس کے دماغ میں کمی ہے، نقص اور عیب ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ قرآن میں کمی نہیں، اس کی سمجھ میں کمی۔ اور پھر فرمایا مزید اطمینان کے لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر شک ہے تو شک کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت چھوٹی ہو یا بڑی، اس جیسی صورت تم بنا کے لے آؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ تمام انسان اور جن اور تمام حمایتی ان سب کو بھی ملا لو۔ اس جیسی ایک صورت تم بنا کے اگر پیش کر دو تو یہ کلام الہی نہیں ہے، انسان کا کلام۔ اور اگر تم نہ بنا سکو
اور یہ حقیقت ہے، تم کبھی نہیں بنا سکتے، تو پھر تسلیم کر لو اگر انسان کا کلام ہوتا تو انسان اس جیسا کلام، اس سے اچھا کلام بنا سکتا ہے، لیکن یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ سب کے سب عاجز ہو گئے اور انہوں نے مانا کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام ہم نہیں بنا سکتے۔ پھر بھی انہوں نے کہا پھر بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، اگرچہ ہم عاجز ہیں مقابلے سے، پھر بھی نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ اب کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے اور سب سے بڑا ہے خدا، تو بڑے آدمی کے کلام میں چھوٹی موٹی چیزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ قرآن میں مثالوں میں کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں مچھر کا ذکر ہے، کہیں مکڑی کا ذکر ہے، یہ حقیر چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام، اس میں یہ چیزیں کیسے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ یہ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں تمہارے سمجھانے کے لیے، اور جب کوئی حقیر چیز ہوتی ہے، معمولی چیز ہوتی ہے، اس کی مثال بھی معمولی چیز سے دی جاتی ہے، اور بڑی چیز ہوتی ہے تو مثال میں بڑی چیز پیش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی معمولی چیز ہو، اس کی مثال بڑی چیز سے اگر پیش کی جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں، یہ کیسی مثال؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ گھناؤنی چیز کی مثال گھناؤنی چیز سے دی جائے گی، اعلیٰ درجے کی چیز کی مثال اعلیٰ درجے کی چیز سے دی جائے گی۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا حقیقت میں ان لوگوں کے دماغ میں شبہ ہے اور ان کے دماغ میں نقص اور عیب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اگر یہ بتانا ہو کہ معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے وہاں چاہے گناہ ہو اور چاہے نیکی، اس پر اس کو بدلہ ملے گا، تو معمولی چیز جب بتانا ہو اور مثال دینا ہو تو سب سے معمولی چیز کی مثال کیا دی جائے گی؟ پہاڑ نا، ہے نا؟ سب سے معمولی چیز، سب سے چھوٹی چیز، سب سے باریک چیز، اس کی مثال کیا دی جائے گی؟ بالو میں جو چیز چمکتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرہ۔ اس سے چھوٹی چیز کوئی نہیں ہے، حقیر معمولی چیز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا کہا؟ اگر ذرے کے برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا قیامت کے دن دیکھے گا، یہ نہ سمجھے یہ تو ذرے کے برابر ہے، اور اگر ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو یہ نہ سوچے یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ سب کچھ نہیں، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور آدمی کو حیرت ہوگی جب نامہ اعمال آدمی کے سامنے رکھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو۔ اللہ کہے گا اپنے نامہ اعمال خود پڑھ لو، اور اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ پڑھنے کے بعد بتاؤ تم جنت کے لائق ہو یا جہنم کے لائق ہو۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب، اپنا نامہ عمل خود پڑھ کے فیصلہ کر لو۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارا نفس ہی تمہارے حساب کے لیے کافی ہے، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جنت کے لائق ہیں جہنم کے لائق۔ اب جب وہ نامہ اعمال کو دیکھے گا، جب وہ نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس میں دیکھے گا ارے یہ بھی اس میں لکھا ہے گناہوں میں، اور یہ تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ 1 اپریل تھی اور ہم نے کہہ دیا تمہارے ابا مر گئے، اور مرے نہیں تھے، مذاق میں ہم نے کہا تھا،
یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہم مذاق کو تو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں تھے، ہم سمجھتے ہی نہیں تھے اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی، یہ بھی اللہ کے وہاں لکھا ہوا ہوگا، اس پر بھی سزا ملے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آدمی نام اعمال کو جب دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ اس نے بڑی چیز کو چھوڑا ہے، اس میں تو ہر چیز موجود ہے۔ تو انسان حیرت زدہ ہوگا۔ انسان کا مزاج ہے وہ چھوٹی چیز کو معمولی سمجھتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بتائیے مولانا یہ گناہ تو ہے، مگر یہ بتائیے کون سا ہے یہ گناہ؟ کون سا مطلب؟ کون سا مطلب؟ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ اور صغیرہ کا مطلب چھوٹا گناہ۔ تو یہ بتا گناہ تو ہے مگر یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگر صغیرہ ہو تو کوئی بات نہیں، چلے گا، اللہ معاف کر دے گا، چھوٹے چھوٹی تھوڑی پکڑ کرے گا اللہ، اس لیے پوچھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ایاکی والمحقرات الذنوب یا عائشہ، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اور اللہ کی پکڑ چھوٹی چیزوں پر بھی ہو سکتی ہے۔ کسی چھوٹی چیز پہ بھی اگر پکڑ ہو گئی تو پھر خیریت نہیں۔ فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے اے اللہ ہمارا حساب آسان لیجئے گا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وما حساب الیسیر یا رسول اللہ، حضور یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ آدمی کے نام اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا یہ کیا، وہ کہے بلا یا ربی بلا یا ربی بلا یا ربی، ہاں مالک یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا، پھر اللہ کہے جاؤ معاف کر دیا ہم نے تمہیں۔ یہ آسان حساب ہے۔ حساب عسیر ایک ہے یسیر، یسیر مانے آسان اور عسیر مانے مشکل، عسیر مانے مشکل۔ آسان حساب تو یہ ہوا کہ نامہ اعمال سامنے آیا اور اقرار کیا یہ کیا اور یہ کیا جاؤ، اور مشکل حساب کون سا ہے؟ کہا نامہ اعمال سامنے رکھا گیا اور کہا تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اس نے کہا ہاں اے مالک یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جاؤ یہ کیوں کیا آپ نے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیوں کیا تو پھر خیریت نہیں ہے۔ وَمَن نُوقِشَ عُذِّبَ، جس سے مناقشہ ہو گیا، باز پرس ہو گئی، گرفت ہو گئی، وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ معمولی ہے، اور جب معمولی سمجھتا ہے تو دھیان نہیں دیتا، جیسے ہم ہی لوگ ہیں۔ مغرب کی نماز الحمدللہ پڑھی اللہ کی توفیق سے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، 2 رکعت اگر اور پڑھ لیتے تو کیا ہوتا؟ 6 رکعتیں ہو جاتی۔ یہ اوابین کا بھی آپ کو ثواب مل جاتا، سنت کا بھی ملا نفل کا ملا، 2 رکعت اور مل گئی تو صلاۃ اوابین بھی ہو گئی، صرف 2 رکعت اور پڑھ لیتے۔ اور صلاۃ اوابین جو پڑھے گا جنت میں اس کا محل یقینی ہے۔ اب 2 رکعت میں کیا ہوگا بتائیے؟ 4 تو پڑھی تھی نا، 2 ہی تو پڑھنا تھی۔ 2 رکعت پڑھنے میں کیا مصیبت آ جاتی؟ کتنی دیر لگتی؟ ابھی 4 پڑھی تھی 2 اور پڑھ سکتے تھے آرام، ارے نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں نا، مگر دھیان نہیں، ارے کیا ہے 2 رکعت نفلی تو ہے چلو جلدی جائیں، تو اس کو معمولی سمجھ کر کے آدمی چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن معروفا، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑ دینا، ارے اس سے کیا ہوگا، یہ تو ذرا سی ہے، یہ تو 2 رکعت کی بات ہے، ارے کھڑے ہونے کا پڑھنے تھا بیٹھ کے پڑھ لیا کیا حرج ہے اس میں، ارے کھڑے ہو کے پڑھتے تو پورا ثواب ملتا، بیٹھ کے پڑھا تو آدھا ملا، تو آدھا تو ملا ہی کہ جو آدھا ملا ہے اگر کھڑے ہو کے پڑھتے تو آدھا اور ملتا، اس کو معمولی نہ سمجھنا، اگر طاقت ہے ہمت ہے، فرض نہیں ہے نفل نماز آپ کھڑے ہو کر کے پڑھے، آپ کی مرضی ہے ثواب زیادہ ہوگا، لیکن پڑھ سکتے ہو تو پھر کھڑے ہو کے ہی پڑھ لو، معمولی مت نہ سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کوئی پڑوسی عورت کے لیے حقیر اور معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دے، اگرچہ بکری کی کھری کیوں نہ ہو، مطلب پڑوسی عورت کو چاہیے اپنی پڑوس میں جو چیز بنائے کھانا پکائے تو تھوڑا سا پڑوس میں بھی بھیج دے، آپ نے فرمایا اور حقیر سمجھ کر چھوڑے نہیں، یعنی دال بنائی ہے دال کیا بھیجیں کسی کے یہاں، سبزی بنی ہے گھر میں سبزی کیا بھیجیں کسی کے وہاں، ارے گوشت ہوتا تو بھیجتے بھی، قورمہ ہوتا تو بھیجتے، بریانی ہوتی تو بھیجی جاتی، یہ دال کیا بھیجیں، اس میں 2 نصیحتیں آپ نے فرمائی، یہ مت سمجھو یہ دال ہے تو کچھ یہی بھیج دو، اور دوسرے اس کو نصیحت کی جس کے وہاں بھیجا گیا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، اگرچہ یہ بریانی نہیں ہے، دال سے ہی جذبات کی قدر کرنا، حقیر نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، اگرچہ بکری کی کھری کیوں نہ ہو، آپ نے فرمایا، تو کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، اور آپ نے مثال میں کیا پیش کیا، بکری کی کھری، کاہے کے لیے، معمولی چیز جب بتائی جائے گی تو اس کی مثال کاہے سے دی جائے گی، معمولی چیز، یہ نہیں کہا اگرچہ بکری کی ران کیوں نہ ہو، اگرچہ بکری کی سری کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہا، بکری کی کھری چھوٹی تھی، یہی جڑا ہے یہی بھیج دو، اور قیامت کے دن معلوم ہوگا جن کو ہم معمولی سمجھتے تھے یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو برائیوں کے پلے میں رجسٹر رکھا جائے گا، اور ایک رجسٹر نہیں 99، کتنے 99، اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے منتہائے نظر، جہاں تک آدمی کی نظر جائے وہاں تک اس کا پیج ہے اور پورا بھرا ہوا ہے برائیوں سے گناہوں سے، اور کتنے رجسٹر 99، اور نیکی کے نام پہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اے بندے تیری ایک نیکی بھی ہے، تیری 99 برائیوں سے بھرے رجسٹر، ایک نیکی بھی ہے، ایک پردے پر وہ نیکی کیا لکھی ہوگی، سچے دل سے اس نے کلمہ جو پڑھا تھا وہ کلمہ اس پہ لکھا ہوا، اور کوئی نیکی نہیں ہے، عربی میں اسے کہتے بطاقہ، چھوٹا سا پردہ۔ اللہ کہے گا جاؤ اور تلواؤ جا کر کے اپنا یہ نام عمل، یہ 99 رجسٹر اور یہ نیکی، جاؤ تلواؤ جا کے۔ اب وہ بندہ حیرت پہ پڑ جائے گا اور کیا کہے گا، ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، اے اللہ اتنے بڑے بڑے 99 رجسٹروں کے سامنے اس پردے کی کیا حقیقت ہے، 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے اور ایک پردہ، ہمیں پتا ہے نیکی کی صرف ایک نیکی ایک پردہ ہے، اس میں کیا وزن ہوگا، 99 رجسٹر والا پلہ جھکے گا یا ایک پردہ، ہم تلوا کے کیا کریں گے، ہمیں پتا ہے ہم کہاں جانے کے لائق ہے،
جہنم میں جانے کے لیے ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا حشر ہونا ہے، ہمارا برائیوں کا پلہ جھکے گا، اور جس کا برائیوں کا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ جائے گا اور برائیوں کا رہ جائے گا، جھک جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور پتہ بھی ہے ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، جلتی ہوئی آگ ہے۔ کون سی آگ ہے؟ جلتی ہوئی۔ تو ٹھنڈی آگ کون سی ہوتی ہے؟ ارے ٹھنڈی بھی کوئی آگ ہوتی ہے؟ اللہ اگر نار حامیہ، جلتی ہوئی آگ ہے، ہر آگ تو جلتی ہوئی ہوتی ہے؟ کہا نہیں، دنیا کی جتنی آگ ہیں وہ اس کے مقابلے میں جلتی ہوئی نہیں ہے، جلتی ہوئی اصلی آگ یہی ہے جس میں ڈالا جائے گا۔ تو آدمی کہے گا اے اللہ اس پردے کی کیا حقیقت ہے، اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے اللہ کہے گا جاؤ تلواؤ جا کر کے، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا۔ اب وہ پہنچا تھر تھر آتا ہوا، کپ کپ آتا ہوا، 99 رجسٹر رکھے گئے برائیوں کے پلے میں، اور وہ ایک پردہ نیکیوں کا جو پردہ تھا جس میں صرف کلمہ لکھا ہوا تھا، جیسے نیکیوں کے پلے میں رکھا گیا، فتاشت السجلات، 99 رجسٹروں کا پلہ اٹھ گیا اور پردے والا پلہ جھک گیا۔ کیا سمجھ رہا تھا وہ؟ اسے معمولی سمجھ رہا تھا۔ اس لیے جو چیز معمولی ہوتی ہے اس کی مثال کاہے سے دی جاتی ہے؟ چھوٹی چیز سے۔ ارے بولو، چھوٹی چیز اگر ہوگی اس کی مثال دینا ہو تو چھوٹی چیز، اور بڑی چیز کی مثال دینا ہو تو بڑی چیز سے۔ تو اللہ فرماتا یہ تو عین بلاغت ہے، یہ تو سمجھ کی بات ہے، چھوٹی چیز کی مثال میں چھوٹی چیز پیش کی جائے گی، بڑی چیز کی مثال میں بڑی چیز پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو مکھی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کے پر کا بھی ذکر کیا ہے، مچھر کا ذکر کیا، مکھی کا ذکر کیا۔ تم نے خالی مچھر کو چھوٹا کہہ دیا، مگر تمہیں نہیں معلوم مچھر میں کاریگری کتنی ہے، تمہیں یہ نہیں پتا؟ یہ چھوٹا تھا مچھر ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عجیب و غریب نمونہ ہے، اتنا سا ہے۔ اور اس کی ایک سونڈ بھی ہوتی ہے مچھر کی، دیکھی؟ ارے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مچھر کی سونڈ دیکھی ہے؟ اتنا بڑا مچھر، جیسا مچھر ویسے سونڈ، یہ نہیں مچھر تو اتنا بڑا اور اتنی ایک ہاتھ کی سونڈ۔ اور وہ سونڈ جو ہوتی ہے وہ بہت موٹی ہوتی ہے نا، پائپ کی طرح۔ کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی؟ انتہائی مہین، انتہائی باریک۔ ارے ہوتی دیکھی ہوئی چیز ہے نہیں دیکھا تو دیکھنا ایک مرتبہ، کس قدر باریک۔ اور جو چیز باریک ہوتی ہے وہ نازک بھی بہت ہوتی ہے۔ ارے ہوتی ہے نا، یہ مضبوط ہوتی ہے، بہت نازک۔ اور پھر اتنی باریک جو سونڈ ہے اس کی، آپ کو پتا ہے وہ سونڈ بھی، اس کے اندر بھی سوراخ ہے، اس کے اندر بھی اتنی باریک سی سلائی ہے، اس کے اندر بھی سوراخ۔ اگر سوراخ نہ ہو تو وہ خون پیے گا کیسے؟ اتنا باریک کوئی آدمی پردہ بنائے اور پھر اس میں سوراخ کر کے دکھائے، اتنی باریک اس کی سونڈ ہے، اس کے اندر بھی پائپ ہے، اس کے اندر بھی سوراخ ہے جسے خون پی رہا ہے۔ اور وہ اتنی باریک اور نازک ہونے کے باوجود ہاتھی کے جسم میں بھی بولو گھس جاتی ہے۔ اور انسان کا جسم اس کے سامنے کیا ہے؟ ہاتھی کا جسم کتنا موٹا، کتنی موٹی کھال، مچھر کا وہ پائپ، وہ سونڈ اس کے اندر بھی گھس جاتی ہے، گھسنے میں مڑتی بھی نہیں ہے کبھی، بالکل نشانہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ ارے بیٹھتا نہیں بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آدمی نے ہاتھ ہلایا، ہوا تھوڑی سی لگی، مچھر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے۔ وہ ایسا بھی نہیں کبھی ہوتا اس کی جلدی میں سونڈ اس کی جسم ہی میں رہ جائے، دیکھا کبھی؟
میں سونگ کے باہر گھر سے نکال لیتا، ٹوٹتی بھی نہیں کبھی۔ تو اس نے خالی مچھر کہہ دیا، یہ نہیں دیکھا بنایا کس نے ہے، اور کاہے کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقیر چیز کی مثال کاہے سے دی ہے؟ کیا شروع کر دیا آپ نے بیٹھ کے ان کے پاس؟ سبحان اللہ۔ کاہے سے دی؟ مچھر کے پر سے دی۔ دنیا چاہے جتنی بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ اللہ پانی بھی نہ دیتا، اور اللہ نے کیا دیا ہے؟ سونے اور چاندی اور اقتدار اور دولت اور ہیرے اور جواہرات دے دیے۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی جانتے ہیں، جو مشرک اعتراض کر رہے تھے وہ بھی جانتے ہیں چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی چیز سے دی جائے گی، بڑی چیز کی مثال بڑی چیز سے دی جائے گی۔ تو ان کو حقیقت میں جانتے تو تھے، مگر ان کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کو ہمیں اللہ کا کلام ماننا نہیں ہے، اعتراض کرنا ہے ہر حال میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں کفر عناد۔ کیا کہتے ہیں؟ عناد مانے ضد ہے، ہر دھرمی ہے، ماننا نہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا اپنی بیگم سے ذرا سا چائے پلائیے بہت عمدہ قسم کی، اور ہمیں مناظرے میں جانا ہے، بحث ہے ہمیں کرنا ایک صاحب سے۔ تو بیگم نے پوچھا وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیے موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، کس بات پہ بحث ہوگی؟ کہ بحث اس پہ ہونا ہے کہ 2 بڑا ہے یا 3، 2 بڑا ہے یا 3؟ کہ پھر کہا ہمارا سامنے والا کہتا ہے 3 بڑا ہے اور میں کہتا ہوں کہ 2 بڑا ہے۔ بیگم نے کہا تو پھر آپ ہار جائیں گے۔ ارے ہر آدمی جانتا ہے کہ 2 کم ہے اور 3 بڑا ہے۔ کہلے اس کی فکر نہ کرو، ہارے وہ جو مانے، ہارے وہ جو مانے، اور جو نہ مانے وہ کبھی نہ ہارے۔ تو مشرکین کا معاملہ یہ تھا، وہ جانتے تھے اس کے کلام بنانے سے، اس کا مقابل بنانے سے ساری دنیا عاجز ہے، انسان جن عاجز ہیں، یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لہذا انہوں نے دوسری شیخ پیش کر دی۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کا کلام ہوتا، اللہ بہت بڑا اس کے کلام ہے، کہیں مکھی مچھر کا ذکر ہونا چاہیے؟ مکھی مچھر کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ فرماتا یہ مثالیں ایسی ہیں، ان قرآن کی مثالوں کو سننے کے بعد جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جائے گا، اور کیا کہیں گے؟ اس سے اچھی مثال ہو نہیں سکتی۔ اور جو جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں، ضدی ہیں، ہر دھرم ہیں، وہ پہلے سے کافر ہیں، اور اس مثال کو دیکھنے کے بعد جب اس پر اعتراض کریں گے تو ان کا کفر کیا ہوگا؟ اللہ اسی کو فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن تو کتاب ہدایت ہے، مگر اس سے گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے اعتراض کریں گے، ان کو گمراہی ملے گی۔ اور جو طالب ہوں گے ادب کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت سے ان کو فائدہ ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کا نام ہے مولانا عبد الماجد دریابادی، بہت بڑے عالم اور بہت ہی تعلیم یافتہ، انگریزی تعلیم بہت زبردست ان کی تھی۔ اور تعلیم جب ہو، خالی اس کے ساتھ میں اگر دینی تربیت و ماحول نہ ہو تو پھر یہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ نقصان کرتی ہے۔ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ دوسری دوا دیتا ہے۔ حکیم بھی یہی کرتے ہیں، اگر کوئی گرم دوا ہے تو اس کے ساتھ میں کوئی ٹھنڈی دوا بھی دے دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں ساتھ میں، دیتے نہیں دیتے؟ تو اگر دنیا کی تعلیم کے ساتھ میں اگر دین کی تعلیم نہ ہو اور روحانی ماحول نہ ہو تو یہ دنیا کی تعلیم
آدمی کو صراط مستقیم پر لے نہیں جاتی ہے بلکہ سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، دہریے بن گئے، ملحد بن گئے۔ کیوں؟ کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ سائنس کی تھیوری کیا ہے؟ آسمان کوئی چیز بولو نہیں ہے، آسمان ہے ہی نہیں، کہ جو نظر آتا ہے نیلا آسمان تھوڑی، آسمان ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب جب کہہ دیا آسمان نہیں ہے، یہی پڑھتا رہا، یہی دلائل پڑھتا رہا، اور قرآن پڑھ رہا ہے سبع سماوات طباقا، 7 آسمان بنائے ہیں۔ آپ بتائیے جب اس نے کہہ دیا آسمان کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا کی تعلیم کا اثر۔ اور اگر وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کی گھٹی میں ایمان پڑا ہوا ہے، ساری سائنس کی تھیوریاں تو بدلتی تھیں، بدلتی ہیں اور بدلتی رہے گی۔ اللہ کا کلام نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا۔ ما یبدل القول لدی، میری بات بدلا نہیں کرتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ برسوں فلاسفی کی چنی اور چنا رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی، اس میں کوئی فرق ہی نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اگر گھر کا ماحول دینی ہے تو وہ کہے کہ یہ تو سائنس ہے، یہ تو بدل جائے گی، اللہ کے کلام کے سامنے کسی کلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے جب کہا 7 آسمان ہیں تو 7 آسمان ہیں۔ تو تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ اگر دنیا کی صرف تعلیم ہے، ساتھ میں اگر دینی ماحول نہیں ہے، تو آخرت کے تباہ ہونے کے، بگڑنے کے چانسز زیادہ ہے۔ اس لیے ضرورت کاہے کی ہے؟ کاہے کی ضرورت؟ وہ ایک زمانہ تھا جب وہ پولیو ڈراپ پلائے جا رہے تھے، ہے نا، پلس پولیو، جگہ 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 بڑی حکومت نے اس کے اوپر وہ کی اشتہار، اعلان، اور یہ سب ہوا۔ کیوں بھائی؟ کاہے کے لیے؟ کیوں پلا رہے اس کو؟ کہا اس لیے کہ پولیو جو ہے اس سے آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کہا ہمارے بچے کو تو پولیو ہے نہیں، کہا اس کو پینے کے بعد پھر پولیو نہیں ہوگا۔ اگر پلا دو گے تو آئندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حفاظت کے لیے پہلے سے پلائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی آپ ماحول میں بھیجیں، کسی کالج میں بھیجیں، کسی یونیورسٹی میں بھیجیں، کہیں بھی تعلیم کے لیے بھیج دیں، مگر اس تعلیم کو دلانے سے پہلے محمدی ڈراپ، دینی ڈراپ پلانا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دینی ماحول۔ اگر دینی ماحول بچے کو مل گیا، اس میں اگر اس نے پرورش پائی ہے، پھر وہ کہیں بھی چلا جائے، کوئی ماحول اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور وہ دین کے راستے سے باہر نہیں سکتا۔ اور آج وہی چیز ہمارے وہاں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی جو تھے، وہ اسی طرح اپنے تعلیم میں بڑھتے چلے گئے، اور آخر میں ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی، راستے سے بہک گئے۔ تو ان کے ایک دوست تھے، بہت بڑے شاعر اور بیرسٹر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے دیندار بھی تھے، طنز و مزاح کے بڑے شاعر۔ ان کا نام ہے اکبر الہ آبادی۔ شاعری میں انہوں نے اصلاح کر دی لوگوں کی، اتنے بڑے شاعر تھے، بیرسٹر تھے، شعر کہتے تھے، اس کے اندر تفریح بھی ہوتی تھی اور اصلاح بھی ہوتی تھی۔ کیا ہے ان کا شعر؟ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ چند مسلمان عورتوں کو بے پردہ دیکھا تو غیرت کی وجہ سے زمین میں گڑ گئے۔ پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تمہارا پردہ کیا ہوا؟ کہ وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا، اسی لیے ہم لوگ جو ہے بے پردہ ہو گئے۔ طنز بھی ہے اور اصلاح بھی ہے۔ یہ ہے اکبر الہ آبادی۔
کہنے لگے نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ نئی تہذیب ہے اور نئی تعلیم ہے جس کو لوگ بہت فالو کر رہے ہیں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. ایسی تعلیم سے کیا فائدہ کہ بیٹا کیا کہے. جب پوچھا، دوستوں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں، کہہ لے یہ ملازم ہے ہمارے گھر پہ کام کرتے ہیں. باپ کو باپ کہتا ہوا شرما رہا ہے اور پاگل کہہ رہا ہے. یہ اسی تعلیم کا اثر ہے. اگر ساتھ ساتھ پہلے قرآن کی تعلیم ہوتی کہ قرآن کیا کہہ رہا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ماں باپ کی بات کو سننے کا اف بھی نہ کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں اور نرمی کے ساتھ بات کرنا. تو کیا ہوگا، اس تعلیم کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. اور دیکھیے وہ جو تھے مولانا عبد الماجد، پہلے تو نہ تھے مولانا، تعلیم یافتہ تھے، اپنے بیٹھ گئے. وہ قرآن سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں. اور تو وہ اکبر الہ آبادی جو تھے انہوں نے کہا آپ بہت بڑے ادیب ہیں، قرآن کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ پہلے قرآن میں کیا دیکھیں، کوئی دیکھنے کی میں کون سی ایسی خاص بات ہے، اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور قرآن کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے ہیں. تو اکبر الہ آبادی نے کہا آپ بہت بڑے ادیب ہیں، قرآن کو کبھی ادب کی حیثیت سے پڑھ کے دیکھو. تم نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھی ہیں، عربی ادب ہے، اردو ادب ہے اور دوسرے ادب ہیں. قرآن میں عربی ادب کی حیثیت سے پڑھ کے دیکھو، پھر بتانا مجھے. کہلے بھائی تم کہہ رہے ہو تو پڑھیں گے. تو کہلے قرآن لیا اور بستر پہ لیٹ گئے اور بوٹ پہنے ہوئے جوتے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھی اور یوں لیٹ کے قرآن پڑھنا شروع کی. یہ عالم ادب کی حیثیت سے دیکھیں قرآن میں ادب کیا ہے. تھوڑی دیر جو ہے جو پڑھا تو ایک دم سے دل میں تقاضا ہوا بیٹھ کے پڑھو بھائی. وہ سمجھ میں آیا، قرآن نے اپنی طرف کھینچا، متوجہ کیا. اب اٹھ کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. جب بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا تو فوراً دل میں تقاضا پیدا ہوا اور سمجھ میں آیا اور گرہیں دماغ کی کھلنے لگی. ہم نشیں جب کبھی ایام بھلے آتے ہیں، خود سے ملنے کی وہ راہ آپ ہی بتلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے سامان ہو رہے ہیں. تو کہنے لگے بغیر وضو کے پڑھ رہے، جوتے ووتے سب کھول دیے اور وضو کیا باقاعدہ، اور وضو پڑھ کے جو قرآن کو پڑھا تو قرآن نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور پھر دنیا بدل گئی، زندگی بدل گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور قرآن کی خود تفسیر لکھی ہے، تفسیر ماجدی. تو اللہ کیا کہتا ہے، یہ کلام ایسا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت بھی بہت لوگوں کو ملے گی اور اس سے گمراہ بھی بہت سے ہو جائیں گے. جو عیب نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھے گا تو گمراہی کے علاوہ کیا ملے گا، اور جو طالب بن کر کے قرآن پڑھے گا تو کیا ہوگا، اللہ اس کو ہدایت کی شاہراہ پر ڈال دے گا. اللہ فرماتا ہے مگر قرآن سے پڑھنے کے بعد گمراہ کون ہوتا ہے، گمراہی کس کی بڑھتی ہے، ان لوگوں کی پہچان کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے کرتوت کیا ہے. اللہ ان کی نشانیاں بتا رہا ہے. یہ نشانیاں کافروں کی نشانیاں ہیں. اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، ان علامتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے چاہیے. سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں سے اور قرآن کریم کے ذریعے سے مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں. جو فاسق ہیں، فاسق کسے کہتے ہیں، فسق کے معنی ہیں اطاعت کی حد سے نکل جانا، فرما برداری کی حد سے نکل جانا. اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، فرما برداری نہیں کہ اس سے نکل گیا. فرما برداری سے نکلنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ، اس نے کہا ہم انکاری ہی کر دیا صاف صاف. کیا کہا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، نماز فرض ہے ہم نہیں مانتے، روزے کو ہم فرض ہی نہیں مانتے. یہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت سے نکلنا ہے. اس کا نام کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے ایسے آدمی کو، ارے
کافر کہیں گے. ہے یہ بھی فاسق، مگر کون سا فاسق ہے؟ اس نے زبان سے انکار کر دیا ہے، دل سے انکار کر دیا ہے. ایسا آدمی اللہ کی حد اطاعت سے نکل گیا، اور اتنا نکل گیا کیا بن گیا؟ وہ کافر بن گیا. دوسرا آدمی وہ بھی نکل گیا حد اطاعت سے، مگر اتنا نہیں نکلا، کریلا اور نیم چڑھا نہیں ہوا، صرف کریلا ہے. وہ کہہ رہا نماز فرض تو ہے مگر پڑھتا نہیں ہے، روزہ فرض ہے مگر رکھتا نہیں، زکوٰۃ فرض سمجھتا ہے مگر دیتا نہیں، حج فرض سمجھتا ہے دل سے مگر جا سکتا ہے اور جاتا نہیں ہے. کیا یہ بھی حد اطاعت سے نکل گیا؟ وہ بھی فاسق تھا اور یہ بھی فاسق ہے. وہ انکار کر کے یعنی عقیدے کے اعتبار سے کافر تھا، اور یہ عمل کے اعتبار سے کافر. کیسا کافر ہے؟ عمل کے اعتبار. اسی لیے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. کفر کرنے کا مطلب زبان سے تو اس نے نہیں کہا نماز فرض نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ کافر نہیں ہے، مگر عمل کے اعتبار سے وہ کافر ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ عقیدے کے اعتبار سے کافر نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے کیسے؟ کام وہ کر رہا ہے جو مسلمانوں والا کام نہیں ہے. کون سا کام ہے؟ کیا ہے کافروں کا کام؟ نماز پڑھنا. کافروں والا کام کر رہا ہے، فاسق اسے کہتے ہیں. تو قرآن میں جہاں تک فاسق کا لفظ آیا ہے زیادہ تر، اس سے مراد کون سے نافرمان ہیں؟ جو زبان سے عقیدے کے اعتبار سے کفر کرے، اس سے مراد فاسق سے مراد کافر ہوتے ہیں. فقہاء کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو آدمی گناہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ. کون سا گناہ؟ گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ بڑے گناہ. ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے جس کا اللہ نے بار بار قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ حج کا ذکر نہیں ہے اتنا، روزے کا بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ ذکر کا ہے نماز کا ہے. نہیں ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کی 700 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا. 700 مقام. اتنی اہم چیز ہے. جو آدمی نماز کو چھوڑ دے، ایک وقت کی نماز، یہ گناہ اس نے کیا ہے. اور گناہ کون سا کیا؟ چھوٹا یا بڑا؟ گناہ کبیرہ ہے یہ. اور پھر توبہ بھی نہیں کر رہا ہے. پھر توبہ کیسے کرتا؟ اگر توبہ کی ہوتی تو ظہر میں نہیں گیا تھا، عصر میں آ جاتا. عصر میں بھی نہیں، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں. مسلسل گناہ کیا جا رہا ہے. ایسا آدمی کیا کہلائے گا؟ فاسق. اور اگر وہ گناہ کبیرہ کرے، اور گناہ کبیرہ اگر کھلم کھلا کرے، سب کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ جا رہے ہیں تو کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، لوگ مسجد سے نکل کے آ گئے جب بھی سگریٹ پی رہا ہے، تو ایسے آدمی کو فاسق نہیں، ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بند کر لو، پیچھے دیکھ لو. جب جمائی آئے تو منہ بند کر لینا چاہیے. کرونا میں بہت نقصان ہوا اور کچھ کرونا سے فائدے بھی ہوئے. ان فائدوں میں ایک فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو ادب آ گیا تھوڑا بہت. کیا ادب آ گیا؟ پہلے لوگ جب چھینکتے تھے تو کوئی پرواہ نہیں، 50 آدمی بیٹھے چاہے جہاں تک چھینک جائے. جب کرونا ہوا تو لوگوں نے ماسک لگائے اور لوگوں نے کم سے کم رومالی منہ پہ رکھ لیا. ارے ہوا نہیں ہوا، یہ تو کرونا کی وجہ سے ہوا. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ کرونا سے بہت پہلے ہمیشہ سے ہے کہ چھینک بھی آدمی کو آتی ہے اور جمائی بھی آتی. مگر جب چھینک آئے تو کیا کرے؟ جب بھی منہ ڈھک لے، چھپا لے، اختیار میں تو ہے ہی نہیں. اور الحمدللہ پڑھے، چھینک نعمت ہے اللہ کی. اور جب جمائی آئے، منہ پھیلائے آدمی،
تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف. اس لیے جب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں اور پکچر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو جمائی اس وقت نہیں آئی. آپ کیرم کلم میں بیٹھے ہوں تو جمائی آپ کو نہیں آئے گی. آپ کو جب بھی جمائی آئے گی تو کب آئے گی؟ نماز میں آئے گی یا دین کی محفل میں آئے گی. کیوں آئے گی؟ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. آپ نے فرمایا کہ جب جمائی آئے تو آدمی آواز لوگ نکالتے، منہ پھیلاتے، آواز بھی نکالتے. آواز نہ نکالے، منہ ڈھک لے. نبی کی تعلیم کیسی رحمت ہے. اگر منہ کھلا اور آپ نے نہیں ڈھکا تو ہو سکتا مکھی گھس جائے. ارے ممکن ہے نہیں ہے؟ ارے منہ کے اندر مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے، آواز باہر نکل رہی، کیا ہے؟ منہ ڈھک لو. اور حتیٰ کہ اتنی تاکید ہے کہ میاں نماز پڑھ رہے ہیں آپ اور نماز میں جمائی آئی ہے، اس میں بھی منہ ڈھک لو. منہ بند کرو. کیسے منہ بند کریں؟ کہ داہنے ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ سے. اور بائیں ہاتھ کے اندرون کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ دائیں ہاتھ سے کرے، مگر ادھر سے نہیں بلکہ پیٹھ کی طرف سے، ادھر سے یوں. اب اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نیت بندھی ہوئی ہے نا، نہیں دائنا ہاتھ نہیں، الٹا ہی ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ سے بند کرے اور پیٹھ کی طرف سے. اب اگر وہ نیت باندھے ہوئے ہے تو اوپر اس کا کون سا ہاتھ ہے؟ الٹا یا سیدھا؟ بتائیے. سیدھا ہے. اب الٹے ہاتھ سے اسے بند کرنا چاہیے تھا، مگر الٹا ہاتھ تو نیچے ہے، تو کہا مجبوری ہے، لہذا سیدھے ہی ہاتھ سے بند کر لے. نماز کے اندر بھی منہ بند کرے، یہ کہ عام نمازوں میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز شیطان کی طرف سے، اور شیطان کا کنٹرول اور شیطان کا دخل نبی کے اوپر بولو نہیں ہوتا. اس لیے کسی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی، کسی نبی کو نہیں آئی. اور بلکہ یہ بھی لکھا ہے علماء نے، اگر کسی کو جمائی آ رہی ہو اور وہ اتنا سوچ لے کہ کسی نبی کو جمائی نہیں آئی ہے، آتی ہوئی جمائی رک جائے گی. اگر نیچے کا ہونٹ دانتوں سے آدمی دبائے جب بھی رک جائے گی. تو غرضے کی کیا عرض کر رہا تھا، بات کہاں پہنچی تو کیا کہا؟ فاسق. تو اگر وہ کھل کے گناہ کر رہا ہے علیہ اعلان تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاجر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں کافروں، فاسق سے مراد یہاں کافر ہے. تو جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، دیکھیں اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ پائی جا رہی ہوں تو ہمیں ان صفات سے کیا کرنا چاہیے؟ بس میں کیا ہے سنیے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے مگر فاسق لوگ، کافر لوگ. اور کافر بھی کون سے؟ جاہل نہیں، جو ہٹ دھرم ہے، معاند ہے، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں ماننا نہیں ہے. اللہ فرماتا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وہ فاسق لوگ کون ہیں؟ پہلی صفت کیا ہوا؟ آ گئی نہیں. تو فاسق لوگ الذین ینقضون، ایسے لوگ جو توڑ دیتے ہیں کاہے کو؟ عہد اللہ، اللہ کے عہد کو. من بعد میثاقہ، اس عہد کو پکا کر لینے کے بعد. وہ فاسق ہیں. فاسق کی پہلی پہچان جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو پکا کرنے کے بعد. عہد کہتے ہیں دو آدمی آپس میں جو معاملہ طے کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عہد اور معاہدہ. اگر وہ عہد و معاہدہ آپ نے کیا اور اس میں قسم بھی کھا لی، اللہ کی قسم ایسا ہی کریں گے ہم، دونوں کھا رہے ہیں قسم، تو اس کو کہتے ہیں میثاق. یعنی عہد کرنا، اور عہد بھی ایسا چھوٹا موٹا نہیں بلکہ اس کو پکا کر لیا قسم کھا کر.
اللہ فرماتے جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو پکا کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 3 عہد لیے. کتنے؟ 3. ایک عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تمام انسانوں سے، تمام بنی آدم سے. عالم ارواح میں انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا تھا اور کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ پھر وہی کیا، ہم نے کہا منہ جب کھلے تو بند کرو اس کو، دھیرے دھیرے عادت پڑے گی، دھیرے دھیرے. بے خیالی ہے نا، وہ دھیرے دھیرے جائے گی، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. ایک دم سے نہیں ہو پائے گا عمل، دھیرے دھیرے. کوشش کریں دوسرا آدمی اگر ایسا کرے تو اسے یاد دلائے، بھائی بھول گئے آپ کیا سبق دیا گیا، تو اس طرح انشاءاللہ عمل ہوگا. تو پہلا عہد کیا ہے؟ جو تمام بنی آدم سے لیا گیا، عالم ارواح میں جتنے پیدا ہونے والے انبیاء اور اولیاء اور مسلمان اور ہندو اور سکھ اور عیسائی جتنے پیدا ہو، سب کو اللہ نے اکٹھا کیا. سب طرح کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. اب وہ سارے لوگ چپ. اللہ پوچھ رہا ہے جواب کیسے دیں جواب تو کیا دیں، کیا کہیں، کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آیا. سب سے پہلے جس شخصیت نے جواب دیا وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح. آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. اور جب اللہ کے نبی کی روح نے جواب دیا تو آپ کے جواب کو سن کر سارے نبیوں کی روحوں نے اور سارے ولیوں کی روحوں نے اور تمام پیدا ہونے والے انسانوں نے وہی جواب دیا جو سیکھا تھا کس سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے نبی رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت دنیا سے نہیں شروع ہوئی بلکہ عالم ارواح سے آپ کی رحمت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. سلام اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، سلام اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں. یعنی دنیا بنانے سے پہلے بھی آپ کا فیض جاری ہوا اور دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری ہے. دوسرا عہد اللہ نے کس سے لیا؟ یہ عہد جو اللہ نے لیا تھا یہ ہم سب سے لیا تھا. ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ ارے بولو، نہیں یاد ہے نا؟ ذنون مصری فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے کان میں اس کی آواز گونج رہی ہے، الست بربکم. یاد ہو یا نہ یاد ہو مگر ہر آدمی کے دل میں اس کا اثر ہے، اور اسی لیے ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے. یہ ایک الگ بات ہے اس کو علم نہیں ہے اس لیے وہ محبت کا اظہار غلط طریقے سے کر رہا ہے. کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے. یہ سب کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اللہ سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. ان کو طریقہ نہیں پتا ہے، بھٹک گئے ہیں یہ، مگر محبت تو ہے. اللہ کیا کہتا؟ اور بھئی جب اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ سب کا رب ہے تو محبت ہونا ہی چاہیے. اور جب محبت آدمی کو ہوتی ہے، فطری بات ہے، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کا جی نہیں چاہتا ہے نا؟ ارے بولو، اس کے دیدار کا جی چاہتا نہیں چاہتا ہے؟ اس کے دیدار کا جی چاہتا ہے. اور اللہ کا دیدار اس دنیا میں کسی کو بولو نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب آپ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. یہاں تو نہیں ہوگا، مگر یہ دیدار اللہ تعالیٰ کا کب ہوگا؟ بولو، جنت میں ہوگا. اور دیدار الہی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے.
اس دیدار کے ذریعے سے لوگوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. یہ دیدار نصیب ہو. اللہ کیا کہتا؟ اللہ کیا فرماتا؟ کافروں کی سزا کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ عن ربہم لمحجوبون، کلا، ہرگز نہیں، یہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے. جس آدمی کو محبت ہو اور اگر دیدار کرا دیا جائے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے، اور محبت ہو دیدار سے محروم کر دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اسے تکلیف ہوتی ہے. لہذا ان کو سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا. محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہم سب کا خالق ہے. اللہ نے عہد لیا تھا، چاہے یاد ہو چاہے یاد نہ ہو. اللہ نے اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. یاد رکھنا جو وعدہ کر کے آئے ہو، قول و قرار کر کے آئے ہو، آپ ہمارے رب ہیں. اسی کو عہد دلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے. وہ عہد تو خیر بہت بہت پہلے کا ہے، لیکن اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہر مسلمان بچے کے پیدا ہونے کے بعد، نہلانے کے بعد سب سے پہلے کیا عمل کیا جاتا ہے؟ دائنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر. یہ کیا ہے؟ کہ یہ بھی تعلیم ہے. سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی تعلیم. اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کی رسالت کی گواہی. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ کی تو ارے ہے نہیں سبق. یہ اذان ہم سب لوگوں کے کان میں دی گئی نہیں دی گئی؟ ارے نہیں دی گئی؟ دی گئی. اچھا کس نے دی تھی یہ اذان؟ کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ اذان تو دی گئی، پکی بات ہے. اماں بتا دیں گی کہ کیا فلاں نے اذان کہی تھی. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. کیا کہنے ان کے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو نواسے ہیں عبداللہ ابن زبیر، ان کے کان میں اذان حضرت صدیق اکبر نے دی. تو اذان ہم سب کے کان میں دی گئی، مگر اذان یاد کسی کو نہیں ہے. کس نے دی یہ بھی یاد نہیں. اذان دی گئی یا نہیں دی گئی یہ بھی یاد نہیں. لیکن یاد ہو یا نہ یاد ہو، اس اذان کے بچے میں اثرات بولو ہو کر رہتے ہیں. کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، کہ کسی ماحول میں چلا جائے ایسا بچہ، لیکن وہ کسی اور دھرم اور مذہب پر مرنا پسند نہیں کرے گا. پسند کرے گا اسلام ہی کی حالت میں مرنا. یہ اثر کاہے کا ہے؟ انہی اذان کے کلمات کا اثر ہے. اور نہ معلوم کتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں سے عہد لیے ہیں وہ کہہ لیے ہیں 3. پہلا تمام انسانوں سے، الست بربکم. دوسرا عہد اللہ نے لیا خاص خاص بندوں سے. اللہ کے تمام بندوں میں سب سے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، انبیاء. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. تیسرا عہد اللہ نے کس سے لیا؟ علماء سے. کون سے علماء؟ جو اہل کتاب ہیں. یہ جو تم سے عہد لیا گیا، جو تعلیم ہے، جو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، آخری نبی کی جو صفات لکھی ہوئی ہیں، یہ بیان کرنا، چھپانا نہیں. اللہ فرماتا ہے وہی لوگ گمراہ ہوں گے جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اور وہ عہد کون سا ہے؟ جو اللہ نے سبھی سے لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے آدمی سر جھکائے اور دے اللہ اور کہے یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے دیا، کھائے کسی اور کی اور گائے. ہر مشرک آدمی کیا کرتا ہے؟ کھاتا اللہ کی ہے اور گاتا غیر اللہ کی ہے. یہ اللہ کے عہد کو توڑ دینا ہے. جو اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ اللہ کی کتاب کو کیا مانے گا؟ وہ اللہ کے نبی کو کیا مانے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے عہد کو توڑ دینا یہ کیا ہے؟ عہد کا توڑ دینا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور کیسا گناہ ہے؟ گناہ ہے
کبیرہ ہے۔ اللہ کا عہد، اور اللہ نے کیا عہد لیا ہم سے؟ ہم سے کیا عہد لیا اللہ نے؟ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ سے ہم نے عہد کر لیا کیا؟ اے اللہ تیرا ہر حکم مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پر ہم چلیں گے۔ یہ ہر آدمی نے عہد کیا نہیں کیا؟ ارے بولو۔ پھر اگر اس کے مطابق ہماری زندگی ہے تو ہم نے عہد کو پورا کیا، اگر اس کے خلاف ہے تو عہد کو پورا نہیں کیا۔ شادی ہو گئی اور اس کے بعد بیوی نے ایک لسٹ تھما دی اور کہا کہ دیکھیے یہ لانا ہے آپ، اور یہ لانا اور یہ لانا اور یہ لانا ہے۔ تو کہا بھائی یہ کیا؟ آپ نے قبول نہیں کیا تھا نکاح میں؟ جب قاضی نے نکاح پڑھایا تھا تو کہا تھا تم سے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا میں نے قبول کیا۔ کہا ہم نے یہ تو نہیں، انہوں نے کہا تھا یہ سامان پھر سب لانا پڑے گا، یہ بھی قبول کرو؟ صرف یہی تو کہا تھا، قبول کیا؟ کہا جب آپ نے کہہ دیا قبول کیا تو اس کا مطلب یہی تھا یہ سب قبول کیا آپ نے۔ تو کلمہ پڑھا آپ نے تو اس کا مطلب آپ نے یہ قبول کر لیا اے اللہ تیرا ہر حکم مانیں گے اور تیرے نبی ہی کے راستے پر چلیں گے۔ تو جو آدمی اس عہد کو توڑ دے وہ آدمی کیا ہے؟ اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ صفت کافروں کی ہے، مگر افسوس یہ ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس صفت سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کے ہر عہد کی پابندی کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز پڑھ لے فجر کی اور دوسری نماز پڑھ لے، جب اس کو کوئی ستاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے لا تغفروا عہد اللہ، اللہ کے عہد کی توہین نہ کرو، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، تم اسے ستا رہے ہو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تم سے انتقام لے گا۔ تو فرمایا عہد کرنا۔ اب معاہدہ جو ہے ایک تو سب کا معاہدہ کس سے؟ اللہ سے۔ ایک ہم لوگوں نے معاہدہ کس سے کیا؟ اللہ کے رسول سے کیا۔ ایک معاہدہ ہم نے کس سے کیا ہے؟ آپس میں کیا۔ ارے کیا نہیں کیا؟ یہ جو منگنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ بولو نا، جو منگنی ہوتی ہے بچوں کی یہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ ہے، ہماری لڑکی کی شادی آپ کے بیٹے سے ہوگی، یہ معاہدہ ہے۔ اب یہ معاہدہ جو آپ نے کیا ہے بلا وجہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ عہد کو توڑ دینا بلا وجہ یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ کافروں والا عمل ہے۔ معاہدہ کیا ہوا؟ ہمارا مال رہے گا، آپ کی محنت رہے گی، اور اتنا اتنا نفع ہم آپ کو دیں گے۔ یہ مسلمان سے بھی معاہدہ کیا آپ نے، غیر مسلموں سے بھی آپ نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کرو۔ اور جو آدمی معاہدے کو توڑ دے، غداری کرے، اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت۔ دنیا میں سزا کیا ہے؟ دنیا میں کیا سزا ہے؟ جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈک پڑتی ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ گرم پڑتی ہے۔ اور جب برف گرتی ہے تو ٹھنڈک پڑتی ہے۔ جب معاہدے توڑے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، زحمتیں آتی ہیں، سکون چھین لیا جاتا ہے، کاروبار خراب ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کی سزا، عبادت میں دل نہیں لگتا، دعا مانگنے کا جی نہیں چاہتا، یہ سارے اثرات اسی کے ہیں۔ اور آخرت میں جو معاہدہ آپ نے توڑ دیا اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہ اولین آخرین کے مجمع میں ہر غدار کو دور سے پہچان لیا جائے گا۔ ہر غدار جس نے معاہدہ توڑا ہوگا کیسے پہچانا جائے گا؟ کہا کہ وہ آدمی جس نے معاہدہ توڑا ہوگا اس کی کمر کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوگا، جھنڈا، جتنا بڑا غدار اتنا بڑا جھنڈا، سارے میدان محشر کے لوگ سمجھ جائیں گے یہ غدار ہے، اس نے کسی سے غداری کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گمراہی کس کو ملے گی؟
ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. اور فاسق کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو پکا اور مضبوط کرنے کے بعد، مان لینے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد. ایک صفت. دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں ان رشتوں کو، ان تعلقات کو جن کو بارے میں حکم دیا گیا ہے ان کو جوڑا جائے. ایسے لوگ کون ہیں؟ فاسق. ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے. ایک رشتہ آدمی کا اللہ سے ہے، اللہ کے نبی سے ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے ہے. ان رشتہ داروں سے رشتہ داری کو بجا لانا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی مانے مواصلت، اس کے معنی جوڑنا. قطع مانے کاٹنا. صلہ رحمی رشتہ جوڑنا، قطع رحمی رشتہ کاٹنا. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور رشتہ داری کو جوڑنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور رشتے کو توڑ دینا یہ کیا ہے؟ ارے بولو نا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ رشتہ توڑنا. جو آدمی رشتہ توڑ دیتا ہے وہ اتنا بڑا منحوس، اتنا بڑا نامبارک آدمی ہے. اللہ اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا. جس مجمع میں ایسا آدمی ہوتا ہے اللہ پورے مجمع میں سے کسی کی دعا قبول نہیں کرتا. معمولی بات ہے. حرم شریف ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، امام حرم رو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی، آمین کہی جا رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ حج تو کرنے آئے ہیں، 70 حاجی ہر سال حج ہے، مگر سگی بہن ان سے خفا ہے، بھائی بھائی میں ناچاقی ہے، ماں ان سے ناراض ہے، باپ ان سے خفا ہے. رشتے توڑے نہیں توڑے؟ ارے بولو. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عظیم الشان اور بڑے فقیہ صحابی ہیں، وہ جب دعا مانگتے تھے تو کیا کہتے؟ آگے اگر جگہ ہو تو آگے بڑھ کے بیٹھ جاؤ. یہ کیوں بتانا پڑتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ادھر والوں سے کہا تو ادھر والے نہیں سنیں گے. تو کیا کہا؟ رشتہ اگر توڑ دیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب دعا مانگتے تو کیا کہتے تھے؟ اگر اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رشتہ توڑا ہے، وہ خدا کے واسطے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں میری دعا قبول نہ ہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی دعا قبول. اس سے کہ یہ پتہ چلا رشتہ توڑنا یہ گناہ ہے، اور چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. کل میں جب سے شادی ہوئی ایک مرتبہ سسرال گئے، ہم جاتے ہی نہیں سسرال، دیکھا آپ نے. اور توفگی میں بیان کر رہے ہیں رشتے دو طرح کے ہیں، ایک خاندانی رشتہ اور ایک سسرالی رشتہ. یہ بھی رشتہ اسی طرح محترم ہے جیسے خاندانی رشتہ محترم ہے. آدمی کی ماں سگی ماں ہوتی ہے، جس نے دودھ پلایا وہ بھی ماں ہوتی ہے، اور جو بیوی کی ماں ہے وہ بھی ماں ہے، اور جو شوہر کی ماں ہے وہ بھی ماں ہے. لہذا ان سے اگر آپ نے ان کو تکلیف پہنچائی، رشتہ توڑا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے آدمی کیا سمجھتا ہے؟ یہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں یہ نمبر 1 کے ہیں، اور یہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں یہ کیسے ہیں؟ نمبر 2 کے. خود ہی اس نے بنا لیا. اور اگر کوئی آدمی سسرالی رشتہ داروں پہ تھوڑا دھیان دے، جو اپنے سگے رشتہ دار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا بیوی کا مرید ہو گیا. یہ تانے دنیا میں دیے جا رہے ہیں. کیوں تانا کون دے رہا؟ ماں دے رہی ہے، باپ دے رہا ہے. یہ دنیا ہے. شریعت پر عمل کرو، لوگوں کے تانے کی پرواہ نہ کرو. اس لیے کہ قبر میں جب ہم جائیں گے تو اکیلے جائیں گے، وہاں نہ ماں جائے گی اور نہ باپ جائے گا.
ان رشتوں کی قدر کرو. اور سلام ہو محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے تمام رشتوں کو نباہ کر کے دکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا حضرت ثویبہ، تو آپ کی جب شادی ہو گئی حضرت ثویبہ آتی تھی حضرت خدیجہ کے وہاں، تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے. کیوں؟ بچپن میں انہوں نے چند دن مجھے دودھ پلایا تھا. جب آپ مکے سے مدینے ہجرت کر گئے تو مدینے سے آپ کچھ چیزیں بھیجتے تھے، یہ میری اس ماں کو دے دی جائے. میری ماں کا تو انتقال ہی ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں، جنہوں نے مجھے دودھ پلا. مکے سے بھیج رہے آپ، مدینے سے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا وہ میری ماں کہاں ہے؟ تو پتہ چلا ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا وہ میرے ایک بھائی تھے دو شریک مسروق کا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. کہا اچھا اگر ان کے کچھ رشتہ دار ہوں تو ان کو بتاؤ، تاکہ ہم اب ان کو ہدیہ نہیں تو ان کے رشتہ داروں کو ہدیہ دیں. یہ بتایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے. اور آپ کی دوسری ساس، آپ کی ماں، آپ کی خوش دامن، آپ کی ساس حضرت صدیق اکبر کی بیوی حضرت ام رومان، یہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی بیوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں. اور ساس بھی مثل ماں کی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد ان کی قبر میں نبی پاک علیہ السلام خود اترے ہیں. بہت کم خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی قبر میں اللہ کے نبی خود اترے ہیں. ان میں سے آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ہیں، اور انہی میں سے آپ کی خوش دامن، آپ کی ساس حضرت ام رومان ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہے. تو رشتے کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے آپ کو، نماز چھوڑ دینے کی سزا تو قیامت کے دن ملے گی. ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن ملے گی، مگر 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. سارے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں اور اشراق اوابی بھی پڑھ رہی ہے اور تسبیح بھی چل رہی ہے، ہزارہ تسبیح، اثر نہیں ہو رہا ہے. کچھ اثر ہوگا بھی نہیں، کچھ اثر کچھ ہوگا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کا جو ٹرک آ رہا ہے اور اس ٹرک کو سائٹ مل ہی نہیں رہی. آئے کیسے آپ کے وہاں؟ وہ سائٹ کیا ہے؟ آپ نے رشتے توڑ دیے ہیں. ان رشتے توڑنے کی وجہ سے تسبیحات کا اثر، تلاوت کا اثر، دعاؤں کا اثر سب رکا ہے، اسی پر موقوف ہے. رشتے بحال کرو، اللہ تعالیٰ کے وہاں سے رحمت آئے گی. فرمایا رشتے توڑنا اتنا بڑا گناہ. دنیا میں اس کی سزا کیا سزا ملتی ہے؟ کاروبار سے آدمی ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں اچھی بلی دکان چل رہی تھی، اللہ جانے کیا ہو گیا، بہت عروج پہ کاروبار تھا، خدا جانے کس کی نظر، اللہ جانے کسی نے کچھ کر دیا ہے لگتا ہے، کسی نے باندھ دیا ہے لگتا ہے. باندھا کسی نے نہیں، خود آپ نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے. آپ نے رشتے توڑے ہیں، آپ نے رشتہ داروں کا دل دکھایا ہے. تو رشتہ توڑنا یہ کافروں کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت نہیں ہے. رشتے کو جوڑنا بہت بڑی عبادت ہے اور رشتے کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کتنا بڑا گناہ، دنیا میں سزا ملے. اور رشتہ جوڑنا کا اس کا حقیقی بدلہ تو ملے گا قیامت کے دن، مگر دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے. اور بڑا عجیب ہے بدلہ. ایسا بدلہ ہے جس کی تمنا ہم میں سے ہر آدمی رکھتا ہے. ایسی چیز ہر آدمی کو اس کی تمنا ہے. جانتے ہیں وہ کیا چیز؟ 2 چیزوں کی تمنا ہر آدمی کو ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ جلدی مر جائے، ہے نا، یہی تمنا ہر آدمی کی ہے. بولو، موت جلدی آئے. جس کی یہ تمنا ہو جلدی موت آئے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ. وہ دیکھیے انہوں نے اٹھا دیا، وہ سمجھے بھی نہیں کیا کہا جا رہا، بس ہاتھ میں. جو جلدی مرنا چاہتا وہ ہاتھ اٹھائے، اور جو چاہتا اس کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں چاہتے، جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے اس کا مطلب یہ چاہتے ہی نہیں.
جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اللہ برکت دے. یہ زندگی بڑی محبوب ہے آدمی کو، چاہے جس اسٹیج کے اوپر پہنچ جائے آدمی مرنا چاہتے ہی نہیں. وہ یاد ہے وہ حضرت شیخ کا واقعہ، شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک بوڑھیا عورت تھی، اس کی بچی بیمار ہو گئی، بہت علاج معالجہ کے کسی طرح اچھی نہیں ہو رہی. ایک دن اس نے دعا مانگ لی اور کہا اے اللہ میری بچی ہے، ابھی اس نے دنیا کی بہاریں نہیں دیکھی اور میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، اے اللہ اگر اس کے مقدر میں یہ شفا نہیں ہے تو اے اللہ ہم اس کی بیماری مجھے لگا دیجئے اور میری عمر اس کو دے دیجئے، اس کو آپ اچھا کر دیجئے اور مجھے چاہے اس کی جگہ پہ موت دے دیجئے. بڑھیا نے دعا مانگ لی. اب اتفاق سے ایک گائے کسی مکان میں گھس گئی اور اس نے ایک پتیلی میں دیگچی میں منہ ڈالا، کچھ کو کچھ کھایا، وہ کھایا اور بعد میں وہ پتیلی دیگچی سینگ میں پھنس گئی. اب اس کو الجھن ہو رہی ہے، وہ کھڑبڑ کر رہی ہے. بڑھیا کے گھر میں بھی دروازے نہیں تھے، وہ گھستی ہوئی وہاں چلی آئی. بڑھیا نے یہ سمجھا شاید میری دعا قبول ہو گئی کہ میری بیٹی اچھی ہو جائے چاہے میں مر جاؤں. لگتا ہے یہ ملک الموت آئے، یہ ملک الموت آئے تو اشارے سے کہہ رہی ہے ہم نہیں، وہ لیٹی ہوئی اپنی اس بچی کی طرف اشارہ کہ ہم نہیں ہیں، وہ لیٹی ہوئی. یہ ایک ایسی چیز ہے، کافر مومن ہر آدمی چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو. ایک چیز. دوسری چیز جو ہر آدمی کی تمنا ہے وہ کیا ہے؟ برکت تو بڑی ہو، عمر بڑی لمبی ہو، مگر کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، بڑی قسم پرسی میں، تنگ دستی میں، فاقوں کے ساتھ زندگی گزرے. یہ چاہتا ہے کوئی؟ کیا چاہتا ہے؟ رزق میں اس کے برکت ہو، عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو. اب اس کے لیے تمنا تو ہر آدمی کی ہے، لیکن یہ رزق میں برکت ہوگی کیسے، عمر میں برکت ہوگی کیسے؟ اس کے لیے کوئی تعویذ نہیں، نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے، نہ اس کے لیے تسبیح پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے اگربتیاں پڑھوانے کی ضرورت ہے. اور بڑا آسان ہے یہ طریقہ. وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. خالی رشتے خیریت نہیں پوچھنا ہے. اگر ان کے بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، مناسب انداز سے ان کی مدد کریں. گھر میں چولہا جلے، اگر کاروبار میں وہ لوگ پچھڑے ہوئے ہیں، مختلف انداز سے آدمی زکوٰۃ ہی کا پیسہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور ساتھ ساتھ صدقے کا بھی ثواب ہے. تو جب آدمی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرے گا بہترین، تو پتہ ہے آپ کو کر رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں ملے گا. اس کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا اور اس کی عمر میں برکت بھی ہوگی. کیوں؟ جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تو وہ لوگ آپ سے جلیں گے اور سب دعا کریں گے اللہ کرے یہ جلدی مر جائے. یہی دعا کریں گے نا. نفرت پیدا ہوگی نا، محبت پیدا ہوگی. اور وہ کہیں گے اللہ ان کو سلامت رکھے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ محبت بھی پیدا ہوگی، عمر میں برکت ہوگی. اور اللہ کے نبی سچے ہیں، آپ کا فرمان سچا ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے. یہ نبی نے خود نہیں کہا بلکہ اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے، امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے. اگر عمر میں برکت کے طالب ہو، اگر کاروبار میں برکت کے طالب ہو، اگر روزی میں برکت چاہتے ہو، تو فرمایا اس کا نسخہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور رشتہ داروں میں جتنا قریبی رشتہ دار وہ زیادہ مستحق. پتہ یہ چلا فلاں رشتہ دار کے وہاں تو پیسہ دے رہے ہیں مگر بیوی دوا کو ترس رہی ہے، اماں وہ ناراض ہیں. پہلے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیکھیے، گھر سے شروع کیجیے.
اور اس کے بعد جیسے جیسے رشتے ہیں ویسے ویسے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. اگر ہاتھ سے خدمت کی ضرورت ہو تو ہاتھ سے خدمت کی جائے, مال سے خدمت کی ضرورت ہو تو مال سے خدمت کی جائے, مختلف انداز سے. اگر اس پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا, عمر میں برکت دے گا. اور اگر اس کا الٹا کیا یعنی رشتے توڑ دیے تو کیا ہوگا؟ فرما روزی بھی خراب ہو جائے گی اور عمر میں بھی برکت ختم ہو جائے گی اور پریشانیوں میں گھر جائیں گے آپ اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اور صرف تمہاری نہیں, جس مجلس میں تم بیٹھے ہوگے تمہاری وجہ سے کسی کی بھی قبول نہیں. اس لیے اور ایک اور بات کہ رشتہ داروں سے رشتہ داری اتنی زیادہ ٹوٹ چکی ہے, اتنی خلیج بڑھ چکی ہے, اب جوڑنا مشکل ہے. یعنی معافی تو ہم مانگیں گے نہیں, یہ جو کہا معافی ہم نہیں مانگیں گے, یہ بھی اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کے نبی نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, شیطان چاہتا نہیں ہے تمہارے کاروبار میں عمر میں برکت ہو. معافی تو ہم مانگیں گے نہیں, معافی مانگیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. حضرت صدیق اکبر کی روایت ہے, اور صدیق اکبر ان صحابہ میں سے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں میں جس آدمی سے حدیث سنتا تھا نبی کے علاوہ, اگر براہ راست سنی تو کوئی مسئلہ نہیں, کسی سے اگر میں حدیث سنتا تھا تو پہلے قسم لیتا تھا, قسم کھاؤ یہ اللہ کے نبی کی حدیث تم نے سنی ہے؟ کہا مگر صدیق اکبر سے میں نے کبھی قسم نہیں لی. صدیق اکبر کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی سے معافی مانگ لے, رشتے کو جوڑنے کے لیے معافی مانگ لے, آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس کی عزت جائے گی نہیں بلکہ اس کی عزت میں اللہ اضافہ کرے گا. اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے میاں؟ ایک طرف شیطان کرا تم ذلیل ہو جاؤ گے, ان کی نظر میں تمہاری کیا وقت رہے گی, دوسرے سے اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں تمہاری عزت ڈاؤن نہیں ہونا, عزت اللہ کے ہاتھ میں. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, اللہ تعالیٰ کے قبضے میں عزت ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت, اللہ کا وعدہ یہ ہے اور نبی قسم کھا کر رکھا رہے ہیں عزت میں اضافہ ہوگا. دوسرا وہ آدمی جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, صدقہ, خیرات, مدد, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دے گا, اس کے مال میں اضافہ ہوگا. اچھا کتنا اضافہ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب 100 روپے بڑھ جائیں یا 1000 یا لاکھ یا کروڑ, جتنا اضافہ چاہے تو جب پتہ چلا صدقے سے پیسہ گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے, اور ہر آدمی بڑھانا چاہتا ہے, چھوٹا موٹا بڑھانا بھی نہیں رہا, بہت بڑھانا چاہتا ہے, مگر خرچ کرنے میں وہ مسجد میں جب دینا غلہ آتا ہے تو وہ سکے تلاش کرتا, کون سے 5 روپے ہے نہیں, 10 کا نوٹ ہے, 100 کا نوٹ, وہ نہیں دے رہا, چھوٹا تلاش کر رہا ہے, اور لینا چاہتا ہے زیادہ اور خرچ کرنا چاہتا ہے تھوڑا. یہ طریقے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا یہ احمق ہے, یہ اپنا فائدہ نہیں چاہتا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن میاں, اپنا فائدہ تو سوچو. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. 2 باتیں ہوئی جو اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہیں. پہلی بات یہی یاد رکھ کے جانا, اور خالی یاد نہ کرنا, دوسروں کو بتانا. پہلی بات کیا بتائی؟ یہ عالم ہے جو آدمی معافی مانگ لے گا رشتہ جوڑنے کے لیے تو اللہ اس کو ذلیل ہونے نہیں دے گا بلکہ اللہ اس کی عزت میں بولو اضافہ کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اور قسم کھا کے فرمایا. دوسری بات, جو صلہ رحمی کرے گا اور صدقہ کرے گا تو اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کا مال بڑھے گا. 2 باتیں. تیسری بات, جو آدمی, یہ اسلام میں ہے سب کچھ, ہمیں معلوم نہ ہو, ہمارا عمل نہ ہو, ایک الگ بات ہے. سب سے زیادہ فقیر اور مانگنے والے اور بھکاری کہاں نظر آتے؟ سکھوں میں نا, دیکھا ہے کسی کو؟ مسلمانوں میں. اور ان کو پتہ چل گیا غیر ایمان والوں کو
تو وہ بھی مسلمانوں جیسا روپ بنا کر کے، وہی کپڑے پہن کر کے، وہی برقع پہن کر کے، وہی داڑھی رکھ کر کے، کوئی کہے گا نہیں یہ مسلمان نہیں مانگ رہے ہو؟ کاہے کے لیے ضرورت ہے ان کو؟ کہلے جی ہاں زکوٰۃ دے دیے. کاہے کے لیے؟ کہا وہ میرج ہال کا تو انتظام ہو گیا ہے. کون سا والا لیا آپ نے؟ کہنے لگے وہ 22 لاکھ روپے کا ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ مانگی جا رہی. اس کا انتظام ہو جائے، کچھ اور دینا باقی. جو مال بڑھانے کے لیے باقاعدہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں، اس کے اندر کتنا کتنا پیسہ ہے، مگر عادت ہے مانگنے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اور قسم کھا کے فرمایا، اور حضور کی بات آنکھوں سے نظر آتی ہے. آپ نے فرمایا ایسے آدمی کا فقر اور مفلسی کبھی دور نہیں ہوگا. جو مانگے گا وہ مانگتا ہی رہے گا. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. مگر ہم لوگوں کا مزاج ہی الگ ہے، یعنی حتیٰ کہ کسی کو معاف نہیں کرتے. یہاں تک کہ جو بیوی آئی ہے گھر میں، جس کو بہت چاہتے بھی ہیں، محبت کے دعوے بھی ہیں، اس کو بھی نہیں معاف کرتے. اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا ایک حق ہے زندگی بھر میں، اور وہ ہے مہر. وہ ایسا ہے معاف کر دو. بجائے دینے کے، بڑھانے کے مانگ رہے ہو، یعنی خود فقیر بننا چاہتے ہیں. تو جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں، جیسا عمل ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کافروں کی یہ صفت بتائی تھی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. وہ فساد کاہے سے ہوتا ہے؟ اسلام کاہے کا نام ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ دے دو. اللہ کا حق، نبی کا حق، پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، جس کا جو حق ہے دے دو. اگر حق دیا جائے گا تو محبت پیدا ہوگی، اور جب حق مارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہوگا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ فرماتا گھاٹے والے یہی ہیں. ایک آدمی تھا، وہ فلک بوت بلڈنگ میں رہتا تھا، ٹاور میں، اور کاروبار وجود پہ تھا، اور ایسا گھاٹا ہوا کہ صاحب وہ شیئر بازار میں گراوٹ آئی، بالکل نیچے آ گیا جھوپڑے میں. لوگ کہتے بہت بڑا گھاٹا ہو گیا. اللہ کہتا یہ گھاٹا نہیں ہے، اس گھاٹے کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی پورتی ہو سکتی ہے. حقیقی گھاٹا کون سا ہے؟ آخرت والا گھاٹا ہے. اور وہ گھاٹا کس کے مقدر میں ہے؟ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جو حقوق نہ ادا کر کے فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون. اصلی گھاٹے والے، نقصان والے یہی لوگ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے گھاٹے اور نقصان سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حفاظت فرمائے. جنید سکندر، حاجی جنید صاحب، جو حاجی سکندر مرحوم کے چھوٹے بیٹے تھے، اور جن کے لیے آپ نے دعائیں بھی کی، ہر مرتبہ درس میں پرچہ آتا تھا. اللہ کی مرضی ہے ان کا وقت مقررہ آ گیا، اور جمعے کے روز ان کا انتقال ہو گیا. اس لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. شریف صاحب کی اہلیہ کی اللہ مغفرت فرمائے. محمد معین صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. محمد عمر کی طبیعت خراب ہے. محمد آراف کی اور ان کی والدہ کی طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے. محمد انیس کو کینسر ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے. عبدالسلام بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. محمد احمد معین جگر کی بیماری میں مبتلا ہے، اور ان کی عمر صرف 9 سال ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. محمد وکیل کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. وضو میں مسح کے کتنے طریقے سنت ہیں؟ وضو میں مسح کرنا فرض ہے، اور فرض کی مقدار کتنی ہے؟ چوتھائی سر، یہ ہے فرض. پورے سر کا مسح نہیں کیا، چوتھائی سر کا کر لیا، وضو ہو گیا. لیکن سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا، اور اسی طریقے سے کانوں کا مسح کرنا.
اور اسی طرح گردن کا مسح کرنا. تو یہ ہے مسح کا مسئلہ. عورتیں سجدہ کیا مردوں کی طرح کریں؟ نہیں، عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں. جیسے عورتیں نیت باندھتی ہیں تو مردوں کی طرح نیت نہیں باندھتی. مرد اٹھائے گا ہاتھ کہاں تک؟ کانوں تک، اور عورتیں شانوں تک، کندھے تک. اور مرد جہاں ہاتھ باندھے گا وہاں عورتیں ہاتھ نہیں باندھیں گی. عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے. اس لیے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں بے پردگی ہے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں پردہ ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں بے پردگی ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھنے میں پردہ ہے. اسی طرح مردوں کی طرح سجدہ اگر کریں، یعنی پیٹ ران سے الگ رہے، اس میں بے پردگی عورتوں کے لیے ہے. کلائیاں زمین سے الگ رہیں، مردوں کے لیے سنت ہے کلائیاں اٹھی رہیں، عورتوں کے لیے ملی رہیں. ایک ران دوسری ران سے ملی رہے، سمٹ کے سجدہ کریں. ایک صاحبہ کا سوال ہے کہ ان کی کالونی میں تلقین کی جا رہی ہے کہ سجدہ مردوں کی طرح کرو. ان لوگوں کے باتوں سے ہوشیار رہیں، اس لیے کہ وہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امت میں گمراہی اور فساد پھیلے. آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کون دیکھتا تھا؟ عورتیں دیکھتی تھی نا. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، مگر پہلی صف کس کی ہوتی تھی؟ مردوں کی. اس کے بعد پھر بچوں کی، اس کے بعد کہیں عورتوں کی. تو نماز پڑھتے ہوئے کون دیکھتا تھا؟ صحابہ دیکھتے تھے نا. اس کے مخاطب صحابہ ہیں. اور عورتیں سجدہ کیسے کریں یہ بھی حدیث میں موجود ہے، سمٹ کے سجدہ کریں. اور کیسے نیت باندھیں یہ بھی حدیث میں موجود ہے. اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، حدیث میں ہے کہ بہت سارے لوگ، ایک زمانہ آئے گا وہ ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گی جو تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوں گی. یعنی حدیث کے نام پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی سے دوا لیتا نہیں. کیا کہتا ہے یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نہیں ہوتا. جن علماء پہ آپ کو بھروسہ ہے، جو آپ کے نزدیک معتبر ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے. اور ہر ایک کی بات اگر آپ سنیں گے یا اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ مسائل کو سرچ کریں گے تو بجائے ہدایت کے گمراہی کے زیادہ چانسز ہے. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. نیکیوں کی محبت پیدا فرما، برے کاموں کی نفرت پیدا فرما. اے اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قہر و غضب والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا. اے اللہ ہم سب توفیق کے طالب ہیں. اے اللہ یہ جو آئے ہیں تیرا کلام پاک کو سننے کے لیے، اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. اے اللہ جو نہیں آئے ان کے دل میں اپنے کلام کی محبت اور عظمت اور عشق پیدا فرما دے. اے اللہ قرآن پاک جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ناشکری سے، کفران نعمت سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما. رحمت والے، جنت والے، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے. اس کی برکت سے عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اصلاح فرما. پورے محلے پر رحمتوں کو نزول فرما. شرور اور فتن سے حفاظت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو دعاؤں کے طالب ہیں اے اللہ، امیدوار ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما.
ہم سب کے بھائی بہنوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے دوست اور احباب کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ نصرت اور حمایت کے فیصلے نازل فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قاری صدیق صاحب جو مدرسے کے استاد ہیں، ان کے بیٹے عبید، ان کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ